ذکر ہے۔ اذا السماء انفطرت، اور یہاں پر اذا السماء انشقت اور فاذا انشقت السماء، قیامت سے پہلے آسمان کو اللہ پاک گرائے گا۔ یہ مختلف الفاظ ہیں، آسمان پھٹ جائے، آسمان ٹوٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور مقصود ان تمام الفاظ کا آسمان کا گرنا ہے کہ آسمان گر جائے گا۔ قیامت تمہارے اوپر نہیں آئے گی مگر اس حال میں کہ نیا زمین، نیا آسمان نہیں ہوگا، خلا ہوگا۔ اور حدیث میں ہے کہ وہ زمین جس پر قیامت واقع ہوگی اس میں نہ پہاڑ ہے، نہ کوئی گھاٹی، نہ اس میں کوئی غار ہے، اور نہ اس میں کوئی اونچائی، بالکل ہموار زمین ہوگی جس پر قیامت واقع ہے۔ اللہ کہتے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، اللہ نے فرمایا کہ جب آسمان ٹوٹ جائے اور پھٹ جائے، فَكَانَتْ وَرْدًا، یہ بالکل لال ہو جائے گا۔ وردہ کا معنی تو پھول ہے، لیکن یہاں مراد اس سے سرخ پھول، بالکل لال ہو جائے گا سرخ پھول کی طرح۔ اور کدہان، یہ ایسا ہو جائے گا جیسے تلچھٹ۔ تلچھٹ جانتے ہیں؟ جہاں آپ تیل کو آگ پر رکھ کر اور اس کو آپ گرم کریں گے اور اس میں سے پھر کوئی چیز بن جاتا ہے، اور پھر اس کا بیچ والا جو بالکل آخری، جو کہ اس میں تھوڑا میل بھی رہ جاتے ہیں اور تیل کی جو ہے وہ گرم ہونے کی وجہ سے اس کی سرخی بھی ہو جاتی ہے، اس کو تلچھٹ کہا جاتا ہے۔ جو تیل کے اندر رہا سہا جو آپ کے کانے کا وہ تھوڑا بہت جو ہے ذرات رہ جاتے ہیں، اس کو تلچھٹ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ہوگا، یہ آسمان ایسا ہوگا اوپر کی زیادہ سرخی کی وجہ سے اس میں کالا پن نظر آئے گا، جیسے تلچھٹ میں ہوتے ہیں، جیسے ان تیلوں میں جس میں پکوڑے سموسے کوئی چیز بن جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتے ہیں، اس کا وہ تیل آپ دیکھیں گے تو اس کی وہ سرخی بالکل کالے رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے، بالکل اس میں کالا پن آ جاتا ہے۔ تو جب آسمان نہیں ہوگا، آپ یہ دیکھیں گے اوپر خلا کو، آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ وہ تلچھٹ ہوتے، جیسے اس کا تھوڑا کالا پن ہے، اسی طرح جو ہے وہ کبھی آپ کو لال محسوس ہوگا، کبھی آپ کو کالا ہی محسوس ہوگا، یہ اوپر کا خلا، اس لیے کہا کدہان، یہ تلچھٹ کی طرح ہوگا اوپر آسمان کو جب آپ دیکھیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ 37 دفعہ اللہ پاک نے اس آیت کو مکرر فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیونکہ انسان کے اوپر اللہ کے بے پناہ انعامات ہے، بے پناہ، اور اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ آپ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور جھٹلاؤ گے بھی تو کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہیں، ایسے نعمت ہے جس کا آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، آپ نے پورا دن پورا رات اس کو استعمال کر رہے تھے، پھر کیسے انکار کرو گے اس کو؟ اقرار بھی کرتے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، اس دن انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ انس ولا جان، نہ ان سے نہ جان سے۔ تو اس آیت میں دکھا ہے کہ پوچھا ہی نہیں جائے گا گناہ کے بارے میں۔ اور دوسرے جگہ پر اللہ پاک نے انسان کے حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے سوال و جواب کا ذکر ہے کہ انسان سے ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک چیز کا پوچھا جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کام کیا ہے کہ نہیں کیا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں کیا ہے۔ اور یہ کیوں پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ فرشتے عمل نامہ دیں گے،
عمل نامے کے اندر لکھا ہوگا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ بات تو واضح ہوگی کہ اس نے یہ کیا ہے۔ اب ان سے صرف یہ پوچھا جائے گا کہ کیوں کیا ہے، تو یہ کیوں کیا ہے وہ ایک الگ سوال ہے، اور کون کون سا گناہ کیا ہے یہ الگ سوال ہے۔ تو یہ نہیں پوچھا جائے گا، لا یسألو، یہ نہیں پوچھا جائے گا کسی انسان سے کہ آپ نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، کیونکہ فرشتوں نے تو لکھا ہوا ہے، وہاں تو اللہ کے پاس لکھا ہوا موجود ہے۔ تو تمہارے عمل نامے میں جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں اس کے بارے میں تو سوال کیا جائے گا کہ تم نے فلاں گناہ کیوں کیا، فلاں کیوں کیا، فلاں کیوں کیا۔ اب ایک لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور اس لسٹ کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہوتے ہیں، تو پھر اس میں یہ نہیں سوال کیا جاتا ہے کہ پہلے ہمارے پاس اس کا لسٹ آ جائے کہ کون کون سے گناہ کیے، اور پھر اس کے بعد اگر خطایا اور اس کے جرم سارے موجود ہیں اور ایک لسٹ میں عمل نامے کے طور پر ان کو دیا گیا ہے، تو پھر ان سوال کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ سوال ان سے کیا جائے، بلکہ یہ سوال ضرور کیا جائے گا کہ فرشتوں نے لکھا ہے کہ آپ نے فلاں گناہ کیا ہے، تو آپ نے کیوں کیا ہے۔ مانا پھر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ وہ تو اللہ کے بھی علم میں ہے کہ انہوں نے کیا ہے، اور فرشتوں نے بھی کوئی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، کہ فرشتے بھی جو لکھتا ہے وہی لکھتا ہے جو اللہ پاک نے ان کو اجازت دی ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو۔ تو فرشتہ تو تکوینی امور میں، تکوینی امور کا معنی یہ کہ وہ تو کسی کے ساتھ ظلم کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر یہ مادہ ہے ہی نہیں۔ تو جو انسان کرے گا فرشتہ لکھے گا، اور ویسے بھی اللہ کے علم سے کوئی چیز ماورا نہیں ہے، اللہ کے علم میں تو ہے کہ انسان نے کون کون سا گناہ کیا ہے۔ تو پھر اس سوال کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ پھر پوچھے گا کہ تم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں اور کس کس زمانے میں کیے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ فلاں زمانے میں فلاں وقت میں تم نے یہ گناہ کیا، کیوں کیا ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ جیسا تم کسی جج کے پاس جاتے ہو اور جج کے پاس تمہارے جرم کا وہ پورا لسٹ موجود ہو، وہ پھر آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا، وہ یہ کہے گا کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا ہے، کیونکہ وہ تو اس کے پاس لسٹ موجود ہے کہ تم نے یہ کیا ہے، تم نے یہ جرم کیوں کیا ہے۔ اب کیوں کا جواب تمہیں دینا پڑے گا، اور یہ خطرناک چیز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ قیامت میں اگر کیوں کا سوال کیا گیا تو پھر تو خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ انسان کے پاس اس کیوں کا پھر جواب نہیں ملتا۔ مطلب یہ کہ اس کے پاس تو وہ جرم ان کے اوپر ثابت ہے، اس لیے کیوں کا لفظ، کیوں کا جو ہے سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں کا معاملہ خطرناک ہے، اگر کل قیامت میں کیوں کا لفظ جو ہے آپ سے یہ کیوں کے بارے میں سوال ہو، یہ کیوں کیا ہے، تو اس لیے کہا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، گناہ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، انس ولا جان، نہ انسان سے نہ جنات سے۔ تو اس خوشی میں نہ رہو کہ انسان سے تو گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، تو معنی یہ کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ گناہ کیا ہے کہ نہیں کیا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ کیوں کیا ہے، اور یہ کیوں والا معاملہ خطرناک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کے کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، اللہ پاک مجرم کو ان کی علامات سے پہچانیں گے، مجرم کو بسیماہم، ان کی علامات سے، مجرم کو اس کے جرم کی علامت۔ اور یہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان کے چہرے اسی طرح کریں گے، سود خوروں کا ایک جیسے چہرہ ہوگا، اور اسی طرح عام حرام خوروں کا ایک جیسا چہرہ ہوگا، شرابیوں کا، زانیوں کا ایک جیسے چہرہ، الگ الگ چہرے ہوں گے۔ تو معنی یہ کہ ہر ایک کی ایک علامت ہوگی، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو نمازی ہے ان کے چہروں پر اپنے ہی نماز کا وہ انوارات، وضو کے وہ انوارات ان کے چہروں پر ہوں گے۔ تو بعض لوگوں نے غلط فہمی میں یہ کیا کہ خواہ اپنے آپ کو تکلیف دیا اور اپنے ماتھے رگڑ رگڑ کر زمین پر انہوں نے نشانات بنائے، یا کچھ لوگ جو ہے بے وقوف سوئی سے وہ نشانات بناتے، یا جو کالا نشان بنتے، اور وہ کہتے یہ کالا نشان ہوگا تو کل قیامت کے دن
گناہ سے نجات ہوگی اس کالے نشان پر. اس پہ کوئی نجات نہیں ہے. یہ جو کالا نشان خود بناتے ہو، وہ جو تمہارے کثرتی سجود پر وہ نشان خود ہی واضح ہو جائے گا کل قیامت کے دن. وہ دنیا میں نہیں واضح ہوتا، وہ کل قیامت کے دن واضح ہوگا کہ تمہارے چہرے سے انہی جگہوں سے نور اٹھے گا جس پر تم نے سجدہ کیا، جس پر تم نے وضو کیا. وہاں سے اللہ پاک ایک نور، وہ چمکتا ہوا نور اللہ پاک اٹھائے گا جس سے تمہاری پہچان ہوگی. وہ یہ والا نہیں ہے، یہ جو علامت ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو ایڑیوں پر وہ ایک نشان ہو جاتے ہیں، وہ جو زیادہ آدمی بیٹھتے ہیں اس پر ایک نشان آ جاتے ہیں. اور جیسے کہ آپ کے یہ ٹخنے ہیں تو اس ٹخنوں کے اوپر جو ہے ایک اور ٹخنا بن جاتا ہے. یہاں پر بعض لوگوں کے جو ہے یہاں پر بنتے ہیں، بعض کا یہاں پر بنتا ہے، اور وہ پہ کہتے ہیں کیا یہ نماز کی نشانی ہے. ایک بندے نے مجھے کہا کہ یہ دیکھو یہ نماز کی نشانی ہے. تو میں نے کہا ہم تو جب سے چھوٹے بچے تھے اس وقت مدرسے میں تھے اور آج تک کوئی نماز تو چھوڑا ہی نہیں ہے، ہر نماز پڑھتے ہیں. تو ہمارا تو یہ نشان نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا تو پھر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوا. پھر اگر یہ نشان ہے اور اسی نشان پر ہی جو ہے پھر اللہ کے ہاں فیصلہ ہے تو پھر یہ نشان تو ہمارا نہیں ہے. اور ہم نے اور یہ جو زیادہ طور پر بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ چاہے نماز نہیں پڑھتے، ایسے زمین پر بیٹھتے اس کے بھی یہ نشان ہو جاتے. وہ مطلب یہ خون ایک جگہ پر جم جاتے ہیں اور اسی سے ایک گٹی جو ہے بن جاتی ہے. تو یہ نشان نہیں مراد، یہ ظاہری نشان نہیں مراد. یہ اس پر خواہ بے وقوفی نہ کرو کہ اپنے چہرے زمین پر ایسے رگڑ رگڑ کے تم جو ہے وہ کر دو، نشان بناؤ. اور پہلے زمانے میں لوگ جو ہے پھر بھی کوئی عام طور پر جو ہے سخت جگہ پر سجدے کرتے تھے تو اس میں جو ہے وہ نشان بنتے تھے. ابھی تو ہر جگہ پر نرم قالین اور اسی طرح جو ہے خوبصورت فرش، صاف ستھرا جگہ، وہ تو اس میں یہ نشان بننا یہ مشکل ہو گیا ہے، نہیں بنتا. یہ وہ نشانات ہیں جو خود بخود کل قیامت کے دن واضح ہوں گے کہ اگر آپ نے سجدہ کیا تو سجدے والی جگہ پر ایک نور چمکے گا، اس نور سے آپ کی پہچان ہوگی. اسی طرح مجرم کی بھی پہچان ہے، اس کی بھی پہچان کے لیے ایک علامت ہے. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم کو اس کے علامات سے پہچانا جائے گا. فیؤخذ بالنواسی، اللہ پاک ان کو ان کے نواسی یہ پیشانی سے پکڑے گا، پیشانی سے اس کو پکڑے گا. والاقدام، اور اللہ پاک ان کو ان کے قدموں سے پکڑے گا. نواسی اور اقدام، اور یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کیونکہ عبادت میں ہم سجدہ کرتے تو سب سے زیادہ عجز انکساری اور انسان کا اپنے بے بسی کا اظہار سجدے میں ہوتا ہے کہ سر اللہ کے قدموں میں، سر اللہ کے قدموں میں رکھ کر، اللہ کی دربار پر سر زمین پر رگڑ کر رکھ کر، اور یہ کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، قدرت طاقت تیرا ہے. تو یہ سجدے میں یہ عجز ہے، انکساری ہے. اور جو اپنا سر سجدے میں نہیں لے کے جاتا تو وہ غرور کی وجہ سے کرتے، تکبر کی وجہ سے. تو اس لیے کہا کہ پھر اللہ پاک بھی اس کو پیشانی سے ہی پکڑے گا. جو پیشانی اللہ کے ہاں نہیں جھکتا، جو پیشانی اللہ کے ہاں سجدہ نہیں کرتا، اسی سے اللہ پاک پکڑیں گے. پھر کیسے پکڑیں گے پیشانی سے وہ اللہ ہی جانتا ہے. والاقدام، اور دوسرا یہ کہ انسان جو بھی برا کام کرتے ہیں نا جی، سب سے پہلے اس طرف کیا جاتے ہیں؟ انسان کے قدم ہی جاتے. زنا کی طرف قدم، شراب کی طرف قدم، جھگڑے کی طرف قدم، نماز کی طرف قدم، حج کی طرف قدم، ہر چیز کی طرف تمہارا قدم ہی تمہیں لے کر جاتے. تو اس لیے قدم سے ہی اس کو پکڑیں گے اگر قدم صحیح استعمال نہ ہو. تو اس نے اللہ پاک نے ان دو جگہوں کو خاص طور پر ذکر کیا، نواسی والاقدام. پیشانی سے پکڑیں گے کیونکہ یہ عبادت میں سب سے زیادہ عجز اور انکساری کی علامت ہیں، اور قدم سے پکڑیں گے کیونکہ یہ تمہارا جو ہے تمہیں لے جانے کے لیے سبب ہے کہ تمہیں نیکی کی طرف بھی یہ لے کر جاتے ہیں، برائی کی طرف بھی یہ تمہارا قدم ہی تمہیں لے کر جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي، هَذِهِ یعنی اس وقت تو جہنم حاضر ہوگا، اس لیے هذه سے اشارہ، هذِهِ جہنم الَّتِي، یہ وہ جہنم ہے، یہ وہ جہنم ہے. الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ،
یہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے مجرم لوگ ہیں یہ تو جہنم کے ہی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے کہ جہنم ہے ہی نہیں، انکار کرتے تھے آخرت سے، جہنم سے۔ اب یہ وہ جہنم ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، یہ وہ جہنم ہے جس کے تم منکر تھے، یہ وہ جہنم ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے کہ یہ جہنم ہے ہی نہیں، وہ جہنم یہ ہے۔ یعنی اس کو دکھایا جائے گا کہ جہنم یہ ہے اور سامنے ہوگا جہنم، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نے بار بار یہ ذکر کیا ہے کہ جہنم قیامت کے دن ہر انسان کے جس کا یہ ٹھکانہ ہوگا اس کو سامنے حاضر کیا جائے گا، اس کو دکھائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، وہ جہنم کو جو ہے بالکل انسان کے سامنے لا کر اللہ پاک دکھائے گا، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ جس کو جہنم میں بھیجنا ہے اس کو یہ کہے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور بہت سارے حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے کہ ایک انسان جب نماز نہیں پڑھتا، ایک ہی نماز کے قضا ہونے پر حدیث میں آتا ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جاتا ہے، اور معنی یہ کہ جس کا نام لکھا گیا اس کو ضرور جہنم میں جانا پڑے گا، جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا اس کے لیے ضرور وہاں جانا پڑے گا۔ تو ایک نماز نہ پڑھنے پر بھی وہاں پر جہنم کے دروازے پر نام لکھا جائے گا۔ معنی یہ کہ ایک نماز نہ پڑھنے پر جتنا سزا ہے وہ تو دیا جائے گا نا، جتنا سزا جہنم کا ہے وہ تو دیا جائے گا، اسی کے لیے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ہر قسم کی خانقاہ، مراکز اور دینی دعوت کے بہت سارے ادارے، لیکن اس میں اگر کمزوری ہے تو اس چیز کی ہے، نماز کی پورا دعوت نہیں دی جا رہی ہے، اور جو بنیادی چیز ہے، کیونکہ قیامت میں بھی حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے کون سا حساب ہوگا؟ نماز۔ اگر نماز کامل مکمل ہوئی تو باقی اعمال خود بخود کامل ہوں گے، لیکن اگر نماز کامل نہ ہوئی تو پھر باقی اعمال میں بھی گڑبڑ ہوگا، پھر جو ہے باقی اعمال بھی کامل نہیں ہو سکتے، اور اس میں کوتاہی ہے، نماز کے اندر بڑی کوتاہی ہے جی۔ اور بالکل جو ہے وہ تو ایک خود والدین کا وہ بچہ جو رات میں دیر سے گھر پہنچتا ہے، چاہے وہ کام کے لیے جاتا ہو دیر سے آتا ہے، یا پھر کھیل کے لیے جاتا ہو دیر سے آتا ہے، تو پھر والدین صبح میں کیا کرتے؟ 2 بجے تو آیا، 3 بجے تو آیا، اس کو کیسے اٹھائے؟ اس کا نیند ہی نہیں پورا ہوا، نیند ہی نہیں پورا ہو رہا ہے، اس کو نہیں اٹھاؤ، کیونکہ اس کے آرام میں خلل ہے۔ یہ ایسا ہے کہ والدین خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو جہنم میں پھینک رہے، خود اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو آگ میں ڈال رہے، اور پھر کہہ رہے کہ اب اس کو نہیں اٹھاؤ کیونکہ اس کا نیند پورا نہیں ہوا۔ نیند نہیں تو پورا ہوا، لیکن ابھی تو اس کے لیے آپ نے رہے یہ کتنا غلط فیصلہ کیا ہے کہ ایک نماز اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اس کی سزا کیا ہے؟ تو حدیث میں جو حقب کے حساب سے اس کو جہنم میں جلائے جاتے ہیں، اس میں علماء نے پھر حساب لگایا تو 2,88,00,000 سال ایک دنیا کے حساب سے ایک نماز نہ پڑھنے کا سزا ہے۔ اور یہ سزا کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس وقت وہ حکم جو اللہ پاک نے کرنے کے لیے کہا تھا اس میں انہوں نے کوتاہی کی، اس میں نافرمانی کی۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، یہ گردش کریں گے، گھومیں گے، بینہا یعنی اس آگ اور جہنم کے شعلوں کے بیچ میں، و بین حمیم آن اور کھولتے ہوئے اس پانی کے بیچ میں جو کہ جہنم میں جہنمیوں کی بدن سے نکلا ہوا خون اور پیپ، جہنم کی آگ اس کو ایسا کر کے جو ہے اس کو جوش دے کر، اس کو گرم کر کے اس کو جوش دے کر اس کو پگھلا رہے، اور پھر وہی اس کے بیچ میں یہ انسان گھومے گا، اس کے بیچ میں یہ انسان گشت کرے گا۔ تو یطوفون بینہا، یہ گھومے گا اس جہنم کے شعلوں کے بیچ میں، آگ کے بیچ میں، وبین حمیم اور کھولتے ہوئے گرم پانی، اور اسی طرح جہنمیوں کے بدن سے نکلا ہوا خون اور پیپ جو کہ بالکل جوش مارے گا، اس کے بیچ میں یہ گھومتا رہے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسان تم اللہ کے کس کس نعمت کو جھٹلاتے ہو دنیا میں، تو پھر کل قیامت کے دن تمہیں اس کا پورا حساب دینا پڑے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ خدا کی خوف سے
اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، حساب کتاب کے اور قیامت میں پیشی کے لحاظ سے وہ ڈرتا ہے، دنیا میں بھی اس کو اسی کا خوف ہے کہ میں خدا کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا۔ اور یہ مختلف مقامات پر اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا قرآن میں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہش پر چلنے سے روک دیا، تب جا کے وہ کامیاب ہوگا اللہ کے دربار میں۔ کہ جس کے دل میں یہ خوف ہے کہ کل خدا کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، تو پھر اپنا لمحہ قیمتی کیوں نہیں بنانا اور اب اس کو ضائع کیوں کرو۔ اس لیے کہا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے، دنیا میں یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے، کیونکہ پھر اس سے گناہ ہوگا ہی نہیں۔ وہ جو بھی گناہ کرے گا سب سے پہلے اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ہوگا کہ یہ گناہ تو میں کرتا ہوں لیکن خدا کے سامنے پھر کیسے کھڑا ہوگا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ شاید ہارون الرشید یا مامون الرشید کے بارے میں مشہور ہے، بیوی کو طلاق دیا تھا اور پھر جو ہے نہیں، اس نے اس کی بیوی نے اس کو غصے میں کہا تھا کہ تم جہنمی ہو، تم جہنمی ہو، اور انہوں نے غصے میں کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں پھر تمہیں طلاق ہو، اگر میں جہنمی تو پھر تمہیں طلاق۔ پھر علماء سے پوچھا، علماء نے کہا کہ یہ تو ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم جہنمی ہو کہ نہیں، اور ہمیں بھی نہیں پتہ کہ نتیجتاً تم جہنم میں جاؤ گے یا جنت میں جاؤ گے۔ تو اس کا معنی یہ کہ جب یہ چیز مشکوک ہے، نہیں معلوم کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے کہ جہنم ہے، تو اب جب نہیں معلوم تو اس نامعلوم ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہے، تمہاری بیوی یہ تم سے الگ ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس کا نتیجہ نہیں معلوم تو بیوی کو الگ کر دو، اس کو طلاق ہو جائے گی۔ اور اس زمانے میں ایک طالب العلم تھے جو پھر بعد میں بڑے امام بنے، لیکن اس زمانے میں تو طالب العلم تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں بادشاہ سے، اگر وہ جواب دے دے تو شاید یہ بیوی اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی اگر میں ان سے وہ سوال کروں اور یہ جواب دے اور مثبت ہو۔ تو پوچھا کہ کبھی تم خدا سے ڈرے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ اس کا تعلق اگر اس مسئلے سے نہ ہوتا تو شاید میں نہ کہتا، لیکن تعلق تو ایک اہم مسئلے سے ہے جس کے میری بیوی کا طلاق کا سلسلہ ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تو رعایا کے لیے روز اللہ کے دربار میں رات میں اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہو، اللہ سے دعا بھی کرتا ہو، روتا بھی ہو۔ کتنا رعایا، اب میں ہی اس کا حکمران ہوں اور یہ میرے ہی جو ہے اس میں ہے، کنٹرول میں ہے، پھر اس کا اللہ کے دربار میں کیسے جواب دوں گا؟ اگر تھوڑا سا بھی کسی کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، ناانصافی ہو جاتی ہے تو ذمہ دار تو میں ہوں، اس پر میں روتا ہوں۔ لیکن یہ میں اگر مسئلے کا اس پر جو ہے وہ نہ ہوتا تو میں شاید آپ کو نہ بتاتا، یہ میرا اور رب کے بیچ میں جو ہے یہ معاملہ۔ تو اس نے کہا پھر آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی؟ تو علماء نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اب دیکھو، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور یہاں پر لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کو یہ خوف ہے، تو اس ڈر کی بنیاد پر اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا، یہ جنتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہاں تاکیداً کہا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے، تو اب اس کو جنت مل گئی ہے۔ اس خوف پر جو انہوں نے خدا کی خوف سے رویا ہے، نماز پڑھی ہے اور رعایا کے لیے انہوں نے دعا کی، تو اب اس کو
جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ جنتی ہے۔ اور جب یہ جنتی ہے تو بیوی کو بھی طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ بیوی نے تو اس کو جہنمی کہا اور اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو میں طلاق، تو یہ جہنمی نہیں ہے، جنتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا افنان، اس جنت میں گنے شاخوں والے درخت ہے۔ ذواتَا افنان درخت ہے اور اس کی شاخ گنی۔ ارے درخت کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس کی شاخ، اور شاخ جتنی گنی ہو اتنا ہی درخت خوبصورت لگتا ہے۔ اور پھر درخت کا مقصد کیا ہے؟ سایہ ہے، اور سایہ بھی تب ہوتا ہے جب اس کی شاخ زیادہ ہو۔ شاخ جتنے گنے ہوتے اتنا سایہ بھی گہرا ہوتا ہے۔ درخت کا اصل مقصد تو سایہ ہے، اور یا پھل فروٹ ہے تو پھل فروٹ کے لحاظ سے بھی اس درخت میں پھل زیادہ ہوں گے جس میں شاخ زیادہ ہوں گے، تو اس لحاظ سے بھی شاخ قیمتی، اس لحاظ سے بھی شاخ قیمتی کہ سایہ بھی اس میں ہوتا ہے جس میں شاخ زیادہ۔ تو اس لیے کہا جنت کے باغات میں جو درخت ہے اس کی صفت اللہ پاک نے یہ بیان کی ذواتَا افنان، کہ اس میں شاخیں گنی ہے، بہت زیادہ شاخوں والی درخت ہے وہاں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کے کس کس نعمت پر تم اس جھوٹ بولو گے اور اس کو جھٹلاؤ گے، اور یہ تمہارے لیے یہ سارے انعامات۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ، اس جنت میں جو تقوی کی بنیاد پر آپ کا انعام ہے، اس جنت میں دو چشمے ہیں۔ عینان دو چشمے ہیں، اور تجریان دونوں جاری ہے۔ یہاں پر دو چشموں کا ذکر ہے، یہ وہ والا چشمے نہیں ہے جو کہ نہر کی صورت میں ہر جنتی کو ملنے والا، شراب کا نہر، دودھ کا نہر، شہد کا نہر اور پانی کا نہر، یہ تو وہ تو الگ ہے۔ یہ اس کے علاوہ دو چشمے، اس کا نام زنجبیل اور سلسبیل ہے۔ اس کا نام زنجبیل اور سلسبیل، یہ دو چشمے الگ ہوں گے جو کہ ہر جنتی کو نہیں ملیں گے۔ یہ خاص اس جنتی کو ملے گا جو کہ دنیا میں اس زیادہ تقویدار تھا، اسی کے لیے یہ خاص چشمے ہیں جو انعام کے طور پر ملے گا۔ اس کا معنی یہ کہ اس جنتی کو وہ چار بھی ملیں گے اور دو یہ بھی ملیں گے، لیکن عام جنتی کو وہ چار ملیں گے، یہ دو نہیں ملیں گے۔ وہ عام جنتی کو تو وہ چار ملیں گے، وہ تو ہر جنتی کے لیے، لیکن دو یہ نہیں ملیں گے، یہ تو خاص ہے۔ اور یہ جو خاص ہے ان کو چار وہ بھی ملیں گے اور یہ بھی ملیں گے، تو اس کے یہ ان چار نہروں کے ساتھ دو یہ چشمے الگ ہو جائیں گے۔ اور وہ جاری ہے، جاری اس لیے کہا کہ ایک چشمہ اگر اس کا پانی رک رک کر آتا ہو، کم پانی ہو، تو پھر اس میں اتنا صفائی بھی نہیں ہوتا اور اس کے پانی کے اتنا مٹاس بھی نہیں ہوتا۔ اور جب پانی چشمہ بھی ہو اور وہ جاری ہو، اس کے پیچھے سے مسلسل پانی آ رہے، تو اس میں کسی چیز کا کوئی ذائقہ، کوئی بدبو، کوئی چیز ایسا نہیں آ سکتا، کیونکہ جاری پانی جتنا زیادہ جاری ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پاک ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ، ہر قسم کے پھل، اس کے زوجان جوڑیاں ہوگی، جوڑیاں ہوگی، ہر قسم کے پھل کے جوڑیاں ہوگی۔ یہ معنی یہ کہ جوڑی کا ایک تشریح یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں آپ خشک میوے بھی کھاتے ہیں اور پھر یہ جو عام طور پر تازہ پھل فروٹ بھی کھاتے ہیں، اسی طرح دو جوڑیاں ہوگی کہ خشک بھی ہوں گے میوے اور اسی طرح تر تازہ میوے بھی ہوں گے، یہ جوڑیاں۔ اور یہ جوڑی بھی کہ جیسے دنیا کے اندر اللہ پاک نے کچھ درخت ایسے بنائے جس میں جوڑیاں ہے مذکر مؤنث کا، اسی طرح کے اس مذکر مؤنث کی جوڑیوں سے پھر جو ہے اس کے پھل فروٹ اللہ پاک بناتے اور تمہیں جو ہے اللہ پاک دیتے، وہ جوڑیاں ہے۔ اور اس میں علماء نے اپنی طرف سے کئی توجیحات لکھی ہیں کہ اس جوڑیوں سے مراد یہ ہے، لیکن جو عام فہم ہے اور یہ جو سب سے زیادہ بہترین توجیہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ پھل فروٹ ایسے ہوں گے کہ ہر پھل فروٹ کا یہ جوڑا ہوگا کہ آپ نے خشک کھانا ہے تو خشک میوہ ملے گا، اگر تر کھانا ہے تو تر میوہ ملے گا۔ یہ جوڑی ہوگی کہ جس کا مرضی ہے خشک چاہے تو خشک میوہ، تر چاہے تو تر میوہ۔ لیکن یہاں خشک میوہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پہلے جو ہے وہی تر میوہ کو خشک کر کے اور پھر استعمال کرنا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہوگا، وہاں درخت میں خشک میوہ بھی ہوگا اور تر میوہ بھی ہوگا، آپ کی مرضی ہے خشک کھانا ہے یا تر کھانا ہے۔ واقعی